السلام علیکم دوستو، آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں اسحاق ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں علم و روشنی۔ ہم نے گزشتہ قسط میں پاکستان کے دوسرے وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین کی برطرفی کے بارے میں آپ کو بتایا۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان کے تیسرے وزیر اعظم محمد علی بوگرا کے بارے میں اور ان کے ٹینیور کے بارے میں۔ خواجہ ناظم الدین کی برطرفی کے بعد امریکہ میں پاکستانی سفیر محمد علی بوگرا کو پاکستان کا وزیر اعظم منتخب کر دیا گیا۔ یہ پہلے وزیر اعظم تھے جو کہ امپورٹڈ وزیر اعظم تھے اور ان کا سیاست سے پاکستان کی کوئی تعلق نہیں تھا۔ مسلم لیگ جو کہ ایک اہم جماعت تھی پاکستان کی سیاست کے اندر، انہوں نے بھی خواجہ ناظم الدین کی برطرفی کے اوپر کوئی سوال نہ اٹھایا اور محمد علی بوگرا کو بطور وزیر اعظم قبول کر لیا گیا۔ پاکستان کے تیسرے وزیر اعظم محمد علی بوگرا کی قابلیت یہی تھی کہ انہیں امریکہ کی پشت پناہی حاصل تھی اور جن کے وزیر اعظم بنتے ہی پاکستان نے امریکی امداد کو قبول کر لیا اور پھر کراچی میں گندم سے لدے ہوئے اونٹ تو سب نے دیکھے جن کے گلے میں تھینک یو امریکہ کی تختیاں آویزاں تھیں۔ جلد ہی پاکستان نے ساؤتھ ایسٹ ایشیا ٹریٹی آرگنائزیشن یعنی سیٹو اور سینٹرل اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن یعنی سینٹو پر دستخط کر دیے۔ سینٹو کو بغداد پیکٹ بھی کہا جاتا ہے اور سیٹو پر دستخط کی کہانی اس وقت کے وزیر محمد علی راشدی نے اپنی کتاب روداد چمن میں کچھ اس طرح بیان کی ہے۔ ہم سب اس روز ڈرگ جھیل پر شکار کھیلنے کے لیے جا رہے تھے۔ شکار دیکھنے اور تفریح کرنے کی غرض سے غلام محمد بھی وہاں چلے اور ظفر اللہ خان کو بھی ساتھ لے لیا۔ ڈرگ جھیل کنارے میں نے دیکھا کہ دونوں آپس میں کچھ باتیں کر رہے ہیں۔ سرگوشی کے انداز میں نے ان کا فوٹو کھینچ لیا تھا جو اب تک میرے پاس محفوظ ہے۔ کیا باتیں ہوئیں یہ پتہ اس روز نہیں چلا۔ سر ظفر اللہ خان شام کو واپس چلے گئے۔ 2 روز کے بعد گورنر جنرل کی منزل سکھر تھی۔ غلام محمد اور ہم کشتی میں بیٹھ کر پیرزادہ عبدالستار کی دعوت پر ان کی کیٹی کی طرف جا رہے تھے۔ اس وقت موصوف غیر معمولی انبساط کے موڈ میں تھے۔ سب کو اپنے پاس بلا کر علل اعلان کہنے لگے، تم کو معلوم ہے کہ کس طرح خدا نے پاکستان کو بچا لیا۔ لیاقت علی خان کے مرنے کے بعد خزانہ بالکل خالی ہو چکا تھا۔ ملازموں کی تنخواہوں کے لیے بھی پیسہ نہیں تھا۔ میں بھاگتا اور امریکہ گیا۔ وہاں بڑی دوڑ دھوپ کے بعد اور انتہائی منت و سماجت کے بعد میں نے امریکہ کو رضامند کر لیا کہ وہ ہماری مالی مدد کرے۔ امداد کی عوض میں نے ان کے ساتھ کچھ دوستی کے معاہدے کرنے پڑیں گے جن کی تفصیل طے کرنے کے لیے ظفر اللہ وہاں گیا ہوا تھا۔ خدا کے رحم و کرم سے سب باتیں طے ہو گئی ہیں۔ اگلے چند مہینوں میں یہ معاہدے ہوں گے۔ معاہدہ کیا تھے؟ سیٹو اور بغداد پیکٹ دونوں کے تحت پاکستان نے اپنے آپ کو کمیونزم کے خلاف لڑنے کا پابند بنا دیا تھا۔ یہ ساری باتیں انہوں نے اپنی کتاب روداد چمن میں بیان کی ہیں۔ امریکہ نے دوستی کے تحت پاکستان کو ریلوے کے پرانے انجن بھجوائے جن کو وصول کرنے کے لیے گورنر جنرل غلام محمد نے جانا تھا۔ وہ اپنی سرکاری گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہونے لگے تو وزیر اعظم بوگرا نے انہیں چونکا دیا اور انہیں خوش کرنے کے چکر میں انہیں جو فوجی موجود تھا پروٹوکول میں اس کو موٹر سائیکل سے اتارا اور اس کا موٹر سائیکل خود چلانے لگ گئے پروٹوکول میں حصہ بن کے۔ اس کے بعد جب ریلوے پہنچے تو ادھر بھی انہوں نے ایک عجیب و غریب حرکت کی کہ انجن میں بیٹھے ہوئے ڈرائیور کو اتارا اور اس کی ٹوپی پہن کے انجن چلانے لگ گئے، لیکن ان حرکتوں کے بعد بھی ان کی حکومت نہ چل سکی۔ محمد علی بوگرا کی حیثیت ایک کٹ پتلی وزیر اعظم جیسی تھی۔ جب انہوں نے ایک لیڈر بننے کی کوشش کی تو ان کی کرسی ان سے کھینچ لی گئی۔ فیلڈ مارشل ایوب خان اپنی کتاب جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی میں لکھتے ہیں، محمد علی بوگرا نے غلام محمد کی منظور نظر کی حیثیت سے کام شروع کیا۔ جب ان کے قدم ذرا جمے تو انہوں نے خود کو گورنر جنرل کے بندھنوں سے آزاد کرنا چاہا۔ ادھر فضل الرحمان، ہاشم قصدر اور عبدالستار پیرزادہ کے سے لوگ ان کے کان بھر رہے تھے کہ یاد رکھو اگر تم نے احتیاط نہ کی تو تمہارا بھی وہی حشر ہوگا جو تمہارے پیشرو کا ہو چکا ہے۔ ان کے خیال میں اس کا بس ایک ہی علاج تھا، وہ یہ کہ انڈین انڈیپنڈنس ایکٹ 1947 میں ترمیم کر کے گورنر جنرل کے اختیارات محدود کر دیے جائیں۔ یہ ساری باتیں
محمد علی بوگرا کے ٹینیور میں ہوئیں اور غلام محمد نے یہ حرکتیں ان کے ساتھ کیں، جن کی وجوہات آج تک ہم لوگ سہ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا پاکستان کا آئین کمزور ہوا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ شکریہ۔